زندگی اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ختم نہیں ہونی، موت کو موت آ جائے گی، نہ جنتیوں کو موت آنی نہ جہنمیوں کو موت آنی، ہمیشہ کی زندگی۔ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا، کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تو اس لیے ہوں، میں مرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دل ہی دل میں مالک سے باتیں کر رہا تھا، اللہ آج تیرے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے لیے جان دینے کا وقت آیا، افسوس عبداللہ کے پاس ایک جان ہے، اے ربا کاش تو مجھے ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ یہ جوانی، یہ مستانی، یہ جوانی جو منہ زور، یہ جوانی جس میں کمروں میں کشنٹیاں سجا دیے، یہ جوانی جس کے ہاتھ میں کیبل، ریموٹ، گانے، فلمیں، سیڈیاں، اس جوانی کا اللہ سوال کر رہا ہے، جوانی کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ سوچ لیں آپ اور میں جوان ہوں، ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، لیس کمثلہ شیء، میرے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، بات سمجھانے کے لیے اب کرتا ہوں۔ کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی میں اس کے باپ کو کوئی گالی دے جائے، تھپڑ مار جائے، اس کے مکان پہ قبضہ کر جائے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال جائے، کیا خیال ہے برداشت کر لو گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا بھی بوڑھا ہوتا تو چلو مانتے بھی بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے، تو جوان تھا، مر جاتا، یہ بات ہے سب، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور لوگوں میں اور آپ جوان ہو، زندہ ہو، رگوں میں خون دوڑتا ہو، بازوؤں میں قوت ہو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہو، قبروں پہ نظر ہو، قبروں پہ نیاز ہو، قبروں کا طواف ہو، مردوں کو پکارا جائے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے، میرے ماتھے پر بل نہ پڑے، اس جوانی کا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سوال بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کرنا اس سوال پہ، جوان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے ایک جوان کو روانہ کرتے ہیں، مشرکین کی بستی میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امان دو میں اس کا پیغام دوں، اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بری کرنے والا، نہ رزق دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ موت و حیات کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ اغیار کے دروں پہ جھکنے والوں، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مشرک پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اور اس جوان کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی، موت، زندگی سے موت کا شکار ہو گیا، جہان اندھیرا ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی دنیا کے برباد ہو جانے کی، آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے مجھ سے اور آپ سے، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ سوچئے، غور کیجئے، اس جوانی کے اندر کتنے اہل شرک کو میں نے اور آپ نے پکڑ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کسی کو درسوں میں پکڑ کر لائے ہو، یا کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو۔ اے غیروں کے در پہ جھکنے والے، یہ ماتھا رب نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ تیسرا سوال، حشر کا منظر،
مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ کمانے کے اللہ نے حلال طریقے تجھے دیے تھے، حلال کمایا یا حرام؟ بینک کے مینیجر، بینک کے کلرک، بینک کے گن مین، بینک کے چپڑاسی، سود لینے اور دینے والے، لاٹریوں کے ذریعے حرام کمانے والے، یہ نہ سمجھنا کہ سود صرف یہودیوں اور کفار مکہ کے معاشرے میں تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں۔ اس کی بہت شکلیں ہمارے معاشرے میں۔ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں جس کی جیب میں 4 پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، جب تنخواہ ملے گی 100 ریال لے لے، 120 دینا۔ یہ دھندا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 100 لے لے، 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی 120 واپس لوں گا۔ اور سود کے اگر درجات کیے جائیں، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ سود خور کو نیزہ دیا جائے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کرو۔ مال آیا کہاں سے؟ ابھی کیا کریں مولوی صاحب، کاروبار کوئی ہے نہیں، پینشن ملی تھی، میں نے ساری بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دی، کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آنے کا ذریعہ حرام کا، اور لگا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ ابھی 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ نے اسپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آنے سے پہلے بہترین بڑے سائز کا کلرڈ ٹیلی ویژن خرید لینا، ہمارے محلے میں کیبل لگ گئی ہے، اور سارے گھروں میں ٹی وی ہے، دیکھو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے، تو کتنی بری بات ہے، ہمارا ناک نیچے ہے، یہ ناک اوپر ہونا چاہیے۔ اور حاجی صاحب بڑا سارا ٹیلی ویژن خرید کے اوپر لکھتے ہیں حاجی اللہ دیتا ہے۔ یہ انڈیا پاکستان جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ بدماشی، فلمیں، کنجروں کا ڈانس، بدکاری کے اڈے چلانے لگے۔ آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ اجی کہاں جانا تھا، پیسے لے کر چھٹی کیا، وہاں باپ مرا ہوا تھا۔ اب باپ مرا تھا، مجھے سارا پتا ہے مولوی صاحب، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 9ویں کا ختم، 7ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، برسی، 40واں کل، یہ سارا جانتا ہوں حرام ہے، سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی مقام، کوئی جگہ اسلام میں نہیں۔ لیکن دیکھو نا، اگر یہ سارا کچھ نہ کرتا، لوگ کیا کہتے؟ سعودیہ رہندا ہے، پھر بھی پیو دے مرتے دیگ نہیں چڑھائی، باپ مر گیا، 20-30 ہزار روپے خرچی نہیں کی، اب لوگ کیا کہتے؟ وہ ناک بچوانے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑا نا۔ مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا؟ سوچ لو، یہ جواب دینا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی قیامت کے دن۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام کاری میں، بدکاری میں، بے غیرتی میں لگانے والوں، حشر کا میدان کوئی چھڑانے والا قریب نہیں، اللہ کے سوال، بندے کے جواب۔ چوتھا سوال، جتنا علم تجھے ہو گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کر کے آیا؟ اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے۔ جتنا علم تجھے تھا اس کے مطابق عمل